بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، ابھی فجر کی دوسری رکعت میں سورۃ البلد آپ حضرات نے پڑھی ہے، سنی ہے، اور بہت سارے ساتھیوں نے اشارتاً یا کچھ نہ کچھ مفہوم بھی سمجھا ہوگا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ کئی چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی، قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہر بات بغیر قسم ہی کے 100% قابل قبول ہوتی ہے۔ چیز آئے کہ اللہ قسم کھائے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب حرم کے اندر نماز پڑھنے لگے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، کوئی بد دعا آیا تھا بیچارہ، کہا کہ کون بیوقوف ہے جس کے لیے اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ بغیر قسم کے اس کی بات سب کو قبول کرنا چاہیے۔ کون بدبخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اللہ کی ہر بات بغیر قسم کے قابل حجت ہے، واجب الاتباع ہے۔ لیکن دوستو، جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ بندوں کو اس بات کی اہمیت اور اس کی عظمت اور یقین دہانی کے لیے اللہ نے قسم کھایا۔ قسم کھانے کے بعد اپنے چند انعامات کا تذکرہ کیا، عالی شان نعمتوں کا۔ الم نجعل لہ عینین، آنکھ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا، کیا ہم نے انسان کو زبان نہیں دی؟ آنکھیں بھی اللہ کی دی، جو زبان بھی اللہ کی۔ الم نجعل لہ عینین، انسان کا بھی غور کیا تم نے؟ ہم نے تم کو 2 آنکھیں دی۔ ایک صاحب ہائی وے پر گاڑی چلا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب پولیس آئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میری ایک آنکھ پر مکھی بیٹھ گئی تھی، دوسری آنکھ سے دیکھا سامنے والی گاڑی برابر نظر آئی۔ تو ان 2 آنکھوں کی کتنی ضرورت ہے۔ انسان سیدھا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اب ایک آنکھ چھین لے تو جس آنکھ کو چھینا ہے ممکن ہے اس کو اسے پلٹ کر کے دیکھنا پڑے بیچارے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی۔ وَلِسَانًا، پھر ہم نے زبان بنائی ہے۔ انسان کبھی غور نہیں کرتا۔ ہم نے 2 آنکھیں دی اور وَلِسَانًا، ہم نے ایک زبان بھی دی اس کی، جس کو اللہ نے پھر زبان ہی نہیں، پھر وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اس زبان سے بات کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ آگے
وشفتین، اور ہم نے 2 ہونٹ دیے تھے. دانت بھی چھپا رہے، منہ بھی چھپا رہے. کسی کی طرح تھوڑا سوچ کٹ جائے تو دیکھیں کتنے بھیانک منظر. اللہ نے کیسے کور چڑھا دیا، ہونٹ بنا دیا، تاکہ انسان کے دانت، زبان ہر چیز سے محفوظ رہے اور خوشنمائی ہو. فتبارک اللہ احسن الخالقین. آگے اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو نجدین کی ہدایت کیا. ایک تو یہ ہے کہ 2 راستے، خیر اور شر کا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، رہنمائی کی. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ نجد کے معنی کہتے ہیں اٹھا ہوا. نجد اٹھا ہوا. یہ جو ٹیلا ہوتا ہے نا، زمین کہیں ہموار ہے کہیں اونچی، اس کو کہتے ہیں نجد. اللہ اکبر. دوسرا معنی یہ ہے، اللہ اکبر، ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے 2 آنکھیں دی، ہونٹ دیے، زبان دی، دانت دیے، سب کچھ. پھر بچہ پیدا ہوا تو ماں کی دونوں چھاتیوں کو چوسنے کا طریقہ بھی اس کو بتایا. پستان جس میں اٹھا ہوا تھا اس لیے اس کو نجدہ کہا جاتا ہے. دیکھا آپ نے، بچہ ایسی عمر میں ہے دنیا کی کوئی طاقت بچے کو سکھا نہیں سکتی کہ بھوک لگے تو رونا اور ماں چھاتی دے تو اس کو چوسنا. کوئی قوت و طاقت اس کو نہیں سمجھاتی، صرف اللہ رب العالمین بچے کو سکھلاتا ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. تو بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا. نجدین، ضلالت و گمراہی دونوں راستہ سکھلایا. یا سوچو جب تم کسی کے لیے کچھ نہیں سمجھتے تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں چھاتیاں پکڑاتی اور اس وقت تک بچہ نہیں چھوڑتا جب تک کہ بچہ آسودہ نہ ہو جائے. اور جب آسودہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے چھوڑنا بھی سکھلایا، اب کنارے ہو جاؤ. کتنی بڑی نعمت. اللہ فرماتے ہم نے سب کچھ تو دیا، سب کچھ دیا. پیدا کیا، آنکھیں دی، زبان دیا، ہونٹ دیا، ہم نے اس کو رہنمائی کی، سب کچھ. لیکن انسان کی بدبختی ہے کھیل کود میں بڑا آگے، دنیاوی تعلیم میں بڑا چمپئن، دنیاوی معلومات میں بہت آگے. کہیں سیاست پر گفتگو کرنے لگے تو معلوم پڑتا ہے کہ امریکہ کا صدر اس کو بننا تھا. اتنا تیز و ترار ایسا ذہین انسان سے بات کر رہا ہے. لیکن بیوقوفی حماقت دیکھو، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. ابھی جس گھاٹی اور پہاڑی کو پار کرنے کے بعد دائمی زندگی جنت میں داخل ہونا ہے، ابھی یہ بیوقوف اس راستے پر چلنا بھی شروع نہیں کیا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. عقبہ جانتے ہو؟ یہ راستہ چلتے ہوئے جو پہاڑیاں آتی ہیں جس پر چڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، گاڑیوں کا گیئر بدلنا پڑتا ہے، بڑے بڑے پک اپ جو ہیں وہ آواز نکالنے رکھتے ہیں. آدمی چڑھنے کے لیے پیدل بھی چلتا ہے تو تھک جاتا ہے، سائیکل پر چلو اتار کر کے چلتے ہو، کتنی دشوار گزار. جبکہ آج اتنے اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں. ہمیں یاد ہے آج سے 50 سال پہلے ہم بامبے آ رہے تھے نادر سے، جب کھنڈالا گھاٹ پر گاڑی چڑھتی تھی تو بغیر انسان کسی کے کہیں کلمہ پڑھنے لگتا تھا. بس ایسے جھانک لے
تو پتہ نہیں کیا مناظر نظر آتے تھے، کتنی اس کو کہتے گھاٹی. اور پھر ڈرائیور گاڑی چلانے میں کتنا ہوشیار رہتا رہا ہوگا. کیوں؟ آج کی طرح روڈ نہیں تھا، تھوڑا سا لفٹ ہو تو شاید کہ وہ 1000 فٹ نیچے اتر جائے. کتنا مشکل. اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے. اور پیدل چلنا ہو تو کبھی کشمیر جائیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مریض کو بیچارے دور دراز سے لے کر کے آئے، نیچے اتار دیے گھاٹی میں. اب اوپر کیسے پہاڑی پہ لے کے جائیں؟ لکڑی میں باندھتے ہیں، چارپائی پہ لے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں. اب کندھے میں رہ کر کے 10 منٹ کا راستہ 1 گھنٹے میں بیچارے چڑھ پاتے ہیں. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ کچھ دور تک گئے، پھر وہاں دوسرے لوگ کھڑے. کیوں؟ اب یہ لوگ چارپائی لے کر کے اوپر نہیں چڑھ سکتے. دوستو اس کو کہا جاتا ہے عقبہ. اقتحام کو مانے داخل ہونا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. ہم نے تو اس کو اتنی سوجھ بوجھ عقل مندی کی باتیں بتائی اور بتایا کہ ہاں نیک عمل کر تاکہ جنت میں داخل ہو جا، اصحاب المیمنہ بن جا. قیامت کے دن نام اعمال تیرے ہاتھ میں ملے اور خوش ہو آخرت میں. ہاں اقرؤ کتابیہ، ہاں اقرؤ کتابیہ. جنت میں جانا بھول جا رہا ہے، نام اعمال جیسے دائیں ہاتھ میں ملا، جنت میں جانے کے بجائے حشر کے میدان بھاگ رہا ہے، مارے خوشی اچھل رہا ہے. ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ میرا نام اعمال دیکھو. ہمیں جنت میں جانے کے لیے کارڈ مل چکا ہے، نام اعمال. اتنی بڑی چیز، دنیا کی ساری چیزیں اس نے سیکھ لیا، لیکن ابھی اقتحام ہے، یعنی اس راستے پر چلنا بھی نہیں شروع کیا جس راستے کے طے کرنے کے بعد اس کو جنت ملے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ پاس پڑوس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے 60 سال کے پہنچ گئے ہوں گے، لیکن ابھی اذان سننے کے بعد مسجد میں آنا نصیب نہیں ہو رہا. کوئی کہ فوج کا ریٹائر ہوگا، کوئی پولیس کا ریٹائر ہوگا، کوئی کسی کمپنی کے ریٹائر ہوگا، ڈیگے مارے گا بڑی بڑی، لیکن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. انسان ابھی تیری بدبختی ہے کہ اس دشوار گزار گھاٹی کو پار کر کے جو جنت میں جانا ہے منزل مقصود، ابھی اس دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا بھی تو نے شروع نہیں کیا، ابھی نیچے ہی رہ گیا ہے تو. اور جنت میں جانے کے لیے گھاٹی پر چڑھنا، گھاٹی پار کرنا ضروری ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. تم کو کیا پتا ہے پہاڑی سے مراد کیا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. ابھی تو دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا بھی شروع نہیں کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. تجھے پتا ہے کہ عقبہ کیا ہے؟ عقبہ کا مطلب کیا ہے؟ عقبہ سے مراد کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. فَكُّ رَقَبَةٍ. اللہ کی رضا کے لیے گردن آزاد کرنا، گردن آزاد کرنا. آج لوگ صرف ایک چیز پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے دشمن. اسلام میں غلامی کا بڑا چکر ہے، انسان کو غلام بنائے. اسلام نے غلام نہیں بنائے، غلام تم بناتے رہے. اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کا راستہ بتایا ہے تمہیں. تم نے انسان کو غلام بنایا، اسلام نے نہیں بنایا. تم نے غلامی کی زنجیروں میں جو جکڑ رکھا تھا کفار، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے لوگوں کو آزاد کرایا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. اور کیسے آزاد کرایا؟
غلام آزاد. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا غلام آزاد کر دیا تو اس غلام کے آزاد کرنے کے عوض آزاد کرنے والے کے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. صحیح بخاری کی روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن یہی حدیث سنا رہے تھے کہ جس نے غلام آزاد کیا، غلام کے ہر عضو کے بدلے انسان کو آزاد کرنے والے کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بھی اس دن حدیث درس میں آ گیا تھا. فرصت ملی آ کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. یہ اس وقت کی بات ہے جو ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ نہیں گئے تھے، ابھی مدینہ ہی میں رہتے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور غلام نے حدیث سنی اور خوب اچھی طرح سے یاد کیا. حدیثیں تو بہت سنی لیکن اس کو خوب یاد کیا. گیا تو حضرت حسن رضی اللہ اپنے آقا کو کہتا ہے آقا آج ایک بڑی اچھی، میں ابو ہریرہ کے درس میں بیٹھ گیا تھا اور بڑی زبردست حدیث سنا. کس نے سنایا؟ آپ کے نانا نے سنایا تھا. غلام بڑا ہوشیار تھا. آپ کے نانا نے حدیث بیان کی تھی، ابو ہریرہ سنا رہے تھے. کیا ہے یہ حدیث سنائی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ غلام کیا چاہتا ہے. ہنسنے لگے، کہا آج تک کوئی حدیث تو نے مجھے نہیں سنائی. ساری زندگی ابو ہریرہ یہی ہے اور کتنی حدیثیں سناتے ہوں گے، آج تک کوئی حدیث سن کر کے تو مجھے نہیں سنایا. یہی حدیث سنا رہا ہے تو اس کا مطلب تو آزادی چاہتا ہے. جا تو نے جس امید سے مجھے حدیث سنائی، انت حر لوجہ اللہ، جا ہم نے تم کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. میرے بھائیوں، فق و رقبہ. عمر بن عبداللہ بن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سورۃ البقرہ پڑھ ڈالی، سارا گھر سویا ہوا ہے. سورۃ البقرہ ختم کی، سورہ آل عمران پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے جو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لوگوں، ایمان والو، جنت میں جانے کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو تم اللہ کے راہ میں صدقہ کر جاؤ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کمال تو یہ ہے کہ جنت کی لالچ میں اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا. ہم کو محبوب ترین چیز ملے گی تو سب سے پہلے سوچے گی بنگلہ کہاں خرید لیں اور بینک میں کہاں جمع کریں. تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. ایک روم کی رہنے والی گوری چٹی خوبصورت باندی تھی ان کے پاس. جتنے غلام اور باندی تھے سب سے زیادہ محبوب وہ باندی تھی. خوبصورت تھی، وفادار تھی. انہوں نے سوچ رکھا تھا اس کو آزاد کر کے اسے شادی کر لیں گے. ساری جائیداد پراپرٹی، مال دولت، کاروبار، زمین، زراعت، مویشی، اونٹ، گھوڑے، بکرے اور غلام، جتنی چیزیں ان کی ملکیت میں تھی سب سے زیادہ محبوب کون تھی؟ یہ باندی تھی. تہجد کی نماز میں جب اس آیت کو پڑھے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تہجد کی نماز پوری کی، فوراً جا کر کے بیوی کو جگایا، بچوں کو جگایا۔ اب سب سوچتے ہیں کہ آج بابا کو کیا ہو گیا ہے، سب کو اٹھا رہے ہیں، سارے، کسی ایک کو بستر پر نہیں رہنے دیا، سب کو اٹھایا، بہن کو، اس کو، سب کو بلایا۔ رات کی تاریخ کیا ہو گیا رات کو ہی۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے کہا دیکھو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت پر پہنچا کہ اللہ فرما رہے ہیں لن تاکید کی لیتا ہے، آسانی سے جنت نہیں ملے گی، جنت تمہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو۔ تو میں نے جائزہ لیا کہ میری جائیداد میں، میری ملکیت میں سب سے زیادہ محبت، چاہت اور پسند اس وادی سے ہے، اس کو اٹھاؤ۔ وہ بیچاری ہافتی کافتی اٹھی، آقا رات کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اب آقا رات کو اپنے مادی گناہ کو جو گائے گا تو یہ اس کو کوئی ضرورت پڑی ہے؟ اس کو بیٹھایا، کہا تو میں نے جائزہ لیا کہ میری ملکیت میں اس لڑکی سے زیادہ، مادی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور میں نے ارادہ کیا تھا اس کو آزاد کریں گے، اس سے شادی کریں گے۔ میں ایسا کرتا ہوں، آپ سب لوگ گواہ رہے، میں نے اس کو جنت کی لالچ میں جنت حاصل کرنے کے لیے اس وادی کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، ارے یہ تو صبح بھی آپ کر سکتے، اس پورے خاندان کی نیند آپ نے رات کو خراب کر دیا۔ کہیں نہ وادی بھگی جا رہی تھی، نہ آپ کہیں جا رہے تھے، کم سے کم انتظار کر لیتے، صبح لوگ جگ جاتے تب لوگوں کو اکٹھا کرتے، اور آپ لوگ نے اتنی تابڑ توڑ ایسی ایمرجنسی کہ رات ہی میں سب کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، کہتے مجھے آپ لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ صبح ہوتی تب اس کو آزاد کر دیتے، لیکن مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو صبح ہونے کے پہلے پہلے شیطان مجھے کچھ پٹی پڑھانے لگے، ارے گناہ آزاد کرنے کے ثواب ہے، اس کے علاوہ اس کو بھی تو آزاد کر سکتے ہو، تو ایسا نہ ہو کہیں جو میں نے ارادہ کیا اس میں دگمجا آ جائے، اسی لیے میں نے سوچا اسی وقت جاگا کر کے آزاد کر دیں تاکہ شیطان بدبخت کو پھسلانے پہلانے کا موقع ہی نہ رہ جائے۔ یہ دوستو فلق تحمل عقبہ، فق کو رقبہ، غلام آزاد کرنا، یہ غلام آزاد کرنا یہی اصل میں پہاڑی ہے۔ کیوں؟ پہاڑی پر چلنے میں جتنا آپ کو اپنے ہمت لینی پڑتی، محنت کرنی پڑتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے دل کو بڑا حوصلہ کرنا، بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے جنت تک پہنچنے والے اعمال کرنے میں۔ کون نہیں چاہتا کہ سویا ایک آدھ گھنٹہ اور سویا رہتا ہے، نیند کھلے، اور دیکھو ماشاءاللہ ہمارے شیخ اور ان میں کتنے ایسے ہمارے بھائی راتوں کتنے بجے سوئے ہیں؟ 1:30 2 تو بج گیا ہوگا، فجر میں کیوں آئے بھائی؟ 1:30 بجے 2 بجے 1 بجے رات کو انسان سوتا ہے، پھر فجر میں اٹھنا کتنا بڑا جہاد ہے، کتنا بڑا مشکل عمل ہے۔ اسی کو فلق تحمل عقبہ کہا گیا۔ یہ عقبہ ہے، یہ دشوار گزار گھاٹی ہے، اس کو طے کرنا ہے، یہاں نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک دن ام الدرداء اپنے شوہر ابو الدرداء سے کہیں مشورہ دی، کب تک ہم لوگ یہ غربت کی زندگی گزاریں گے؟ سارے لوگ تمہارے ساتھی اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، کسی نے اللہ کے رسول سے اپنی حاجت پیش کر کے مکان بنا لیا، کسی نے غلام لے لیا، کسی نے جائیداد پراپرٹی، لیکن میں دیکھتی ہوں جب سے آپ مسلمان ہوئے آج تک کچھ اللہ کے رسول سے آپ نے لیا نہیں۔
تو اللہ رسول بیت المال میں رہتا ہے، اللہ کے رسول ضرورت مندوں کو دیتے، تو آپ بھی کبھی جاتے کچھ لے کر کے آتے، ذرا ہم دونوں کے بھی حالات اچھے ہو جاتے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا، ام دردہ مجھے بھی فکر ہے، مجھے بھی فکر ہے، لیکن میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے ایک حدیث سن لیا ہے، اب اس کو سن لینے کے بعد ہمت نہیں پڑتی کہ جائیداد پراپرٹی زیادہ بنائیں، اللہ رسول سے کچھ مانگیں۔ ام دردہ کہتی کیا چیز سن لی حدیث؟ اللہ رسول نے فرمایا، حضرت ابو دردہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان بین یدیکم عقبۃ کؤودا، اے مومنو ذرا ہوشیار نے، تمہارے سامنے بہت بھاری بھرکم اور بڑی دشوار گدار گھاٹی ہے، اس گھاٹی کو پار کرنے کے بعد ہی جنت میں جاؤ گے، لا یذوذھا، اور وہ گھاٹی آسانی سے ہی پار کر سکے گی جو زیادہ سے زیادہ ہلکا پھلکا جس کا بوجھا ہوگا۔ اللہ اکبر، تمہیں ایک بوجھا اپنا مطلب نہیں کہ ایسا نہ ہو اتنا بوجھا ہو جائے گی گھاٹی پار کرنے میں دشوار۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، مرض الموت میں، بالکل آخری لمحات میں، ایسے دیوار سے لگی ہوئی چارپائی تھی، اسی حالت مرض الموت میں لیٹے ہوئے تھی۔ بہت سارے شاگردوں کو پتہ چلا، ان کے ہاں شاگردوں کی کمی کہاں تھی کہ استاد محترم آخری لمحات میں ہیں، آئے ان کی ملاقات کے لیے زیارت کے لیے، چلو آخری دیدار کر لے۔ ایسے چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، لوگوں سے بات کرے، اچانک انہوں نے اپنا چہرہ کروڑ بدل کر کے دیوار کی طرف کر لیا۔ سارے زائرین نے یہ سوچا شاید کہ تکلیف رہی ہوگی، ایک کروڑ پہ لیٹے لیٹے، اس لیے کروڑ بدل لیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آنے، اب رونا آ گیا، ان کو رونے لگے۔ جب رونے لگے، سسکیاں بدھی، تب زائرین کو پتا چلا تو رو رہے، ادھر رو کر کے ادھر سے ان کو کھینچ کر کے ادھر لٹایا، دیکھا کہ زاروں قطار رو رہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاگردوں نے کہا شاید کہ بیوی بچوں کی فکر ہوگی، کہتے ہیں استاد آپ بے فکر ہیں، اللہ کی قسم جس گھر میں ہیں آپ اس کو ویران ہو جانے کا خوف کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے وفادار شاگرد ہیں، یہ اجڑنے نہیں دیں گے۔ اگر بارش میں یا کسی موقع میں کوئی خرابی آ گئی، گر گیا، تو ہم لوگ مل کے اس کی تعمیر کریں گے۔ آپ یہ ہماری استانی ماں کا خیال کرتے ہیں، بیوہ ہو جائے گی، آپ بے فکر نہ کریں، ہم سارے لوگ اس کو اپنی بہن سمجھیں گے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سوچتے ہیں بچے یتیم ہو جائیں گے آپ کے بعد؟ اللہ کی قسم فکر نہ کریں، جتنے آپ کے بچے ہیں آپ کے بعد ہم سب لوگ اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش ہے۔ کاش ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، سب کچھ دیا، ساری دنیا کی سوچ و فکر کر لی، لیکن ابھی جو اصل مقصد تھا دشوار گزار گھاٹی کو طے کرنا، طے کیا کرے گا؟ ابھی تو اس پر تو نے چڑھنا ہی نہیں شروع کیا، ابھی تو بڑھاپے کے انتظار کر رہا ہے، ابھی انتظار کر رہا ہے، کسی چیز کا انتظار نہیں۔ انتظار کس کا ہے؟ جنت میں جانے والے اعمال کرنے کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرا گھر اجڑ جائے گا، بچے کہاں سے بنائیں گے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری یہ بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کا کون پرسان حال ہوگا، اللہ مسبب الاسباب ہے، یہ مجھے کوئی ڈر نہیں کہ ہمارے بچے لاوارث ہو جائیں گے، واللہ ان کی فکر نہیں ہے۔ رونا کیوں آ رہا ہے؟ زاد قلیل و سفر طویل، اب دنیا چھوڑ کر کے جس سفر پر جا رہے ہیں، سفر بہت لمبا ہے، لیکن ابو ہریرہ کے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے۔ زاد قلیل و سفر
طویل، توشہ تھوڑا ہے۔ اللہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ابو ہریرہ کیا کہے؟ خوف ہے، ڈر ہے کہ تھوڑا سا توشہ پتہ نہیں منزل مقصود تک، ہمیں جنت تک پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے۔ دوستو ذرا اپنی زندگی پر فلقتحم العقبہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ۔ آج غلامی کے دور نہیں آئے گا انشاءاللہ، پیشین گوئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی گردن دبی ہوئی ہے، کسی کے ہاں بچیاں ہیں وہ شادی میں دبا ہوا ہے، بہت سارے کاروبار چل رہا تھا، حالات بدلے، آج وہ لاکھوں کروڑوں کا مقروض ہے، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے اس کو۔ یہ بہت ساری شکلیں آج بھی ہے، انسان کی گردن آزاد کرائی جائیں۔ من یسر علی معسر، جس نے دنیا میں کسی کی دشواریاں دور کر دی، تکلیف دور کر دیا، اس کے بدلے اللہ اس کی جنت کی بڑی مصیبت دور کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر حوصلہ اللہ پیدا کر دے۔ آگے میرے بھائیوں، گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا۔ نمبر 2، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں، کسی کا فاقہ ہو رہا ہو، کوئی پریشان حال ہو، غربت کی وجہ سے، فقر فاقہ کی وجہ سے، کبھی ہو سکتا ہے سفر کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے اور ساری مشکلات، حالات خراب ہو گئے ہوں، بہت ساری شکلیں ہیں، تو کھانا کھلا دینا، کس کو؟ بھوکوں کو کھانا کھلا دینا۔ اسی طرح سے یتیماً ذا مقربہ، رشتے داروں میں کہیں یتیم ہو ذرا اس کا خیال رکھ لو، یتیموں کا خیال۔ انا وقاف الیتیمین کہاتین، ہم اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے، یتیموں کا۔ اور انسان صرف ایک آیت فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو کبھی جھڑکی نہیں دینا، یتیم کیا دیکھ بھال، اس کو کھلا دینا۔ اور مسکین، قرابت داروں بھی کیسا؟ قرابت دار یتیم۔ اور میرے بھائی، او مسکین ذا متربہ، یا مسکین جس کی بوریا مٹی والا، اتنا بھی بڑا مسکین غریب ہے کہ بیچارے کے پاس سونے کا بستر نہیں، چارپائی نہیں، کہاں سوتا ہے وہ؟ زمین پر سو جاتا ہے۔ ثم، یہ ساری کی چیزیں تو ہیں میرے بھائیوں۔ فرق تہمت سمجھ گئے نا؟ چند غلام، حدیث میں بڑی تفصیل ہے، تقریباً 15 چیزوں کا تذکرہ ہے، وہ حدیث ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ ابن کثیر وغیرہ پڑھیں گے بہت کچھ مل جائے گی اس میں۔ یہاں غلام آزاد کرنا، قرابت دار رشتوں کا خیال رکھنا، سمجھ گیا، یتیموں کا، قرابت دار مسکینوں کا، اور بوریا نشین مسکینوں کا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں تو سب ہے، نیکیاں ہیں نا، لیکن ان سے پہلے یہ ساری نیکیاں کیوں؟ آج بہت سارے لوگ سوچتے بھائی ہم روزہ نماز نہیں کرتے، لیکن خدمت خلق وہ اسلام کے قریب نہیں آئے گی، روزہ نہیں رکھیں گے۔ آج ابھی دور حاضر میں سب سے بڑے انعامات، ایوارڈ کون لے جاتی رہی؟ ایک عیسائی عورت لے جاتی رہی جو کلکتہ میں مدفون ہے، یاد ہے نا؟ مدر، اور مرنے کے بعد کیا مسلمانوں نے اس کی وہ قرآن خوانی نہیں کی؟ نہیں نماز ایمان نہیں لائی تھی، لیکن کام تو بہت اچھا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں، یہ اعمال ہیں، نہیں اخلاق اچھا ہے، خدمت خلق۔ اللہ اکبر، اتنی خوش فہمی میں کتنے ایوارڈ ملے، قرآن خوانی بھی کیا ظالموں نے،
سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سارے اعمال قبول کب ہوں گے؟ ثم کان من الذین آمنوا، شرط ہے کہ ایمان والا ہو، توحید والا ہو۔ تو دوستو سب سے بڑی دشوار گدار گھاٹی کیا ہے؟ ایمان، توحید اور عقیدہ صحیح۔ آج آپ سب کچھ کر ڈالیں، برادری آپ کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن آپ شرک بدعت کو چھوڑ کر کے توحید و کتاب و سنت پر آ جائیں، پھر ذرا دیکھیں عقیدے توحید جو ہے، ایمان خالص ہو، یہ سب سے بڑی گھاٹی دشوار گزار ہے، جس کو طے کرنے کے بعد جنت ہے۔ اگر اس میں خامی ہے، صحیح مسلم کی روایت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں یا رسول اللہ ارأیت ابن جدعان کے بارے میں کیا حال ہے؟ کیا ہوا عائشہ؟ اس سے تمہیں کیا فرق ہے؟ ارے بڑا نیک آدمی تھا، حاجیوں کو فری میں پانی پلاتا تھا، ستو پلاتا تھا، اور لوگوں کو کی خدمت کرتا تھا۔ عرب مکے کے لوگ اپنی بچیوں کو قتل کرنا چاہیں، بیروں کی بچیاں لا کر کے وہ پرورش کرتا تھا، غلام آدھا، ارے ساری نیکیاں کرتا تھا جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ ارأیت ابن جدعان کے بارے میں بتائیں، اتنا نیک عمل کرتا تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی النار و جہنم میں جل رہا ہے، جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ اتنی نیکیاں کرتا تھا، ایسا سب کچھ کرتا تھا، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی، ایمان نہیں تھا اس کا۔ تو یہ جو ایک بھوت سوار ہے، ہم خدمت کرتے ہیں، عقیدہ نہ درست ہو، ایمان نہ درست ہو، اسلام نہ درست ہو، توحید میں خلل ہو، بدعت میں مبتلا ہو، تو کوئی آپ کا یہ خیراتی کام، پتہ ہے اس کو کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی، خدمت خلق کو سوشل ورک، آج بڑے چمپئن بن جاتے ہیں اور دنیا انہی کو سب سے اچھا سمجھنے لگتی ہے، چاہے قبر کی پوجا کرتا ہو یا رسول کو گالیاں دینے والا۔ نہیں، ثم کان من الذین آمنوا فلقتحم العقبہ، غلام آزاد کرنا، مسکینوں کو کھلانا، یتیموں کی پرورش کرنا، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ان چیزوں کے علاوہ ایک چیز اور کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، توحید والا ہو، خالص ایمان والا ہو۔ اگر ایمان نہیں، توحید نہیں، وَقَدَمِنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، دکھا دے گا قیامت، دیکھو تم نے اتنا کام کیا تھا، بندہ بڑا خوش، جب دیکھ کے خوش ہو گیا تو اللہ نے سب کو ذرات بنا کر کے اڑا دیا۔ اب چکا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اب چلاتا ہے کاش کی ایمان لایا۔ دوستو ایمان کی ضرورت ہے، پھر ایمان بھی کافی نہیں ہے، ایک غلام آزاد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یتیموں کا، مسکینوں کو کھلانا، ان کی خدمت کرنا، ایمان کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہے، ثم کان من الذین آمنوا، آگے بیٹھے، وتواصوا بالصبر، صبر کرنے والا ہو اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والا ہو۔ دیکھا کتنی ضرورت ہے صبر کی۔ ایمان کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کیا؟ صبر کا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا صبر، اور تیسری چیز وتواصوا بالمرحمہ، مرحمہ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی دعوت دینے والا۔ سب ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ کیا ہو؟ صبر ہو، صبر کرتا ہو، دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرتا ہو، اور اس کے ساتھ مرحمہ، صلہ رحمی، رشتے ناطے کو جوڑنے والا ہو، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے غلام آزاد کرنا، یہ جتنی نیکیاں ہیں، ساری نیکیوں کو اللہ نے کیا کرا دیا؟ عقبہ۔ یہ نیکیاں کیا ہیں؟ پہاڑی پر چڑھنا، تشبیہ دی
جیسے انسان پہاڑی پر چڑھے ہوئے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، ایسے بغیر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح نیکیاں کیے ہوئے انسان جنت میں جانا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو دیکھیں یہ نیک اعمال جو ہیں ان کو عقبہ دشوار گزار گھاٹی سے تشبیہ دی ہے، اور ان میں چند اعمال کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، یتیم کی، مسکین کی، رشتہ داروں کی پرورش کرنا، لیکن اللہ میں سب کچھ کام آئے گی عقبہ، یہ سیڑھی ہے، کیا یہ سیڑھیاں ہیں، لیکن مین چیز کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ہو گئے بات؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں جو دشوار گزار گھاٹی پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن والذین کفروا، جنہوں نے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنے سے، بہت بھاری ہے، اسلام اتنی سختی نہیں ہے، مولوی صاحب اتنا سخت ہے، اللہ بہت رحم، یہ کر کے نہ عقیدہ درست، نہ توحید درست، نہ ایمان درست، نہ عمل درست، نہ کردار درست۔ اللہ نے فرمایا اولئک ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں ہاتھ میں نئے اعمال ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا کر دے۔ یہ ہم نے کچھ اور سوچا تھا، لیکن یہ حضرت نے تلاوت کیا تو میں نے کہا جو تلاوت کیے ہیں، جو سنے ہیں دوسری رکعت میں، ذرا اس پر میں نے یہ باتیں کہی، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کر دے۔ پھر یاد رکھیے گا الم نجعل لہ عینین سے شروع کریں، الم نجعل لہ عینین، ہم نے آنکھیں دی تھی۔ آنکھیں سے کتنی نیکی کر سکتے ہو؟ کیا خیال ہے بیٹے؟ آنکھ سے کوئی نیکی کر سکتے ہو کیا؟ اچھی چیز۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت فلینظر الانسان مما خلق۔ آنکھوں کا استعمال کرو اللہ کائنات پر، توحید سیکھو، یہ سب کائنات اللہ نے کیسے کیسے پیدا کیا۔ اسی لیے کسی نے کہا ابو درداء کے بارے میں پوچھا ان کی بیوی سے، تم بتاؤ سب سے بڑی عبادت ابو درداء کیا کرتے تھے؟ تو بیوی عالمہ تھی، وکانت فقیہۃ، اس نے کہا میں نے جو اندازہ لگایا میرے شوہر ابو درداء رات بھر تہجد کی نہ سب کچھ، لیکن سب سے بڑا عمل کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر تفکر اور غور و فکر بہت زیادہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ الْإِنسَانُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پر غور کر، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا، اپنے حالات پر، یہ ایک بہت بڑی تفکر، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر ان آنکھوں سے ہم کس کو کیا پڑھیں؟ قرآن، حدیث، یہ ساری چیزیں ہیں آنکھ کا عمل۔ عینین ولسان، زبان کی حفاظت، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو دشوار گزار گھاٹی کو آسانی سے طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کو اصحاب المیمنہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔